اچھا، ویسے تو ایک سال پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عوام کو خواص کے رحم و کرم کے حوالے کر دیا گیا ہے، نظام انصاف میں خواص کی مرضی کے ججز کو لایا گیا، لیکن جو تھوڑا بہت یہ آئین کا بھرم رہ گیا تھا یا بھرم بچا تھا نا، اب اسے بھی ختم کرنے کے لیے فخریہ انداز میں ہائیبرڈ نظام کو یہ کہہ کر آئینی حیثیت دی جا رہی ہے کہ یہی زمینی حقیقت ہے، جس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شاہ عالم ثانیوں کی ایک کامیڈی سرکس اس وقت جاری ہے۔ اب ذرا آپ اس حوالے سے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کا کانفیڈنس تو چیک کریں کہ ان کے اپنے پاس مسودہ نہیں پہنچا تھا، لیکن اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی ان کی طرف سے ایکٹنگ وہ بھرپور طریقے سے شروع کر دی گئی۔ جو کچھ اس ترمیم کے بعد ہوا وہ مجھے دہرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اچھا، اس سے عوام کا تو فائدہ نہیں ہوا، لیکن ہاں ان کا اقتدار بچ گیا۔ اچھا، اب اس ترمیم کے ایک سال بعد پینڈنگ کیسز کی جو تعداد ہے وہ 55,000 سے بڑھ کر 56,000 ہو گئی ہے، لیکن یہاں کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ ذرا اس کا جواب ہی دے دے۔ اچھا، پھر بعض تو کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ اب آئینی عدالت کے لیے بھی یہی دلیل دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام لوگ سول بالادستی کو سرنڈر کر کے برائے نام اقتدار کا سودا کر چکے ہیں، شاہ عالم ثانی بن چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ قیمت لگی ہے، جو اطلاعات ہیں کہ اسے کشمیر اور گلگت بلتستان کی اضافی حکومتیں مل جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح پھر سندھ میں کھل کر کھیلنے کا جو لائسنس پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہوا ہے اس میں مزید توسیع ہو جائے گی، جبکہ نون لیگ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کا تخت اور مرکز میں مزید کچھ سال کے لیے بوٹ پالیشی کا ٹھیکہ مل جائے گا۔ لیکن جناب، لگتا یہی ہے کہ ماضی میں نا ان میں سے کسی نے بھی سبق نہیں سیکھا، چونکہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو پھر شاہ عالم ثانیوں کا بوجھ وہ سب سے پہلے اتار پھینکا جاتا ہے، لیکن اس ساری ایکسرسائز میں ملک پھر اسی مقام پہ آ جاتا ہے جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اب اس ترمیم کے ذریعے بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک کو دہائیوں پیچھے لے جانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، جس کی وضاحت اس سٹوری کے آخر میں ہو جائے گی۔ اب دوسری طرف کچھ ریاستی اہلکاروں کی پھر بات بھی کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری اہلکار جب پیشہ ورانہ ترقی کی ایک خاص منزل پر پہنچتے ہیں نا، تو ان پر پھر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ان سرکاری اہلکاروں کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہی تو چمن کے اصل دیداور ہیں، جن کے لیے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری کے خاتمے کا انتظار کرتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ گزشتہ 80 سال میں کوئی ایک بھی ایسا دیداور زیادہ سے زیادہ 10 سال سے زیادہ نہیں ٹھہر سکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فطرت کے اپنے تقاضے اور پھر اپنی ٹائم لائنز ہوتی ہیں، کن کا اختیار تو